اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چند دن رہنے کی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گبھے میں سے خوشے جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار، مشتبہ غیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، ہر ایک کے پھل کو تو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے قادر مطلق ہونے اور اپنے رب ہونے کے 6-7 دلائل پیش کیے تھے، اور انہی دلائل میں سے چند ایک دلائل آج کی زیر درس آیت مبارکہ میں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ پہلی بات، اللہ نے انسان کو بنایا، صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بنایا، اس کے بعد اسی انسان میں سے انسان پیدا ہوا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے ایک بنایا ہے۔ کون؟
آدم علیہ السلام. اس کے ساتھ ہم نے کسی اور کو نہیں بنایا تھا. اسی میں سے ہوا کو نکالا, اسی میں سے جوڑا جوڑا اللہ پیدا کرتا رہا. حضرت ہوا میں سے ہر سال 2 بچے پیدا ہوتے, ایک لڑکی اور ایک لڑکا. پہلے جوڑے کے بعد جب دوسرا جوڑا پیدا ہوتا, ان دونوں کی آپس میں شادی ہو جاتی. کچھ اچھا یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 2 بھائی آپس میں ایک لڑکی پر لڑ پڑے. ایک کہتا ہے میری ہے, دوسرا کہتا ہے یہ میری ہے. ایک ذرا خوبصورت سی, ایک ذرا کم خوبصورت سی. یا ایک نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا, دوسرا کہتا ہے میں اس سے شادی کروں گا. اب دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا. ایک نے حابیل نے قابیل کو قتل کر ڈالا. عورت ذریعہ بنی قتل کا. یہ اسباب پہلے سے ہی بن چکے تھے. اللہ نے یہ قتل بھی کروانا تھا, اور قتل کرنے کے بعد اس کے دفن کفن کا بھی طریقہ سکھانا تھا. یہ پہلی موت ہے. یہ پہلا قتل ہے. اب قتل تو ہو گیا, اور اس کا پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو حابیل قابیل کے کو متوجہ کر رہا تھا. غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی. ایک مرا ہوا کوا اور ایک زندہ کوا, دونوں بھائی ہیں. زندہ کوا زمین کھودنے لگا. زمین کھودنے کے بعد اس گڑھے کے اندر اس نے کوے کو ڈالا, اوپر مٹی ڈال دی. یہ آدم کے بیٹے دیکھ رہے تھے, انہوں نے اب اس میت کو چھپانے کے لیے کوے سے طریقہ سیکھ لیا. اب یہ سلسلہ آج تک قیامت تک ایسے ہی چلنا ہے. جتنے بھی مریں گے ان کو کیا کیا جائے گا؟ زمین میں دفن کیا جائے. یہ نظام قدرت ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین میں دفن کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ ہم ویسے ہی اس کو ایسے جلا دیتے ہیں کہ حساب ہی نہ دینا پڑے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین میں دفن کر دیا گیا تو یہ دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. ہم اس کو ویسے ہی جلا کر سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں, دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. وہ یہ نظریہ لے کر مردوں کو جلا کر ان کی راکھ پانی میں پھینک دیتے ہیں. انسانوں کی عقل سے تو اوجل ہو گیا, میرے رب سے کیسے اوجل ہو؟ جو کہتا ہے کہ میں آدم سے وجود دے دیتا ہوں, تمہاری جسم کو مٹی کھا گئی, ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی. اذا کنا تراب و عظاما,
आइन्ना लमबऊसून। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब मट्टी के अंदर मिल जाते हैं, हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं, हर चीज खत्म हो जाती है, तो फिर कैसे उठाएंगे? इसका मुशाहिदा भी रब ने करवाया। जो जला दिए गए उनका भी मुशाहिदा करवा दिया। जो रब कायनात के जर्रे जर्रे को जानता है, जर्रे जर्रे पर पूरी कुदरत और ताकत रखता है, उससे क्या चीज ओझल हो सकती है? क्या चीज छुप सकती है? उसने कहना है, इरादा करना है, कुन कहना है, फयकून अपने आप हो जाना। उसने कहना हो जा, उठ जा, खड़ा हो जा, तो उसने देर भी नहीं लगाना, 1 सेकंड से पहले खड़े हो जाना। ये मुशाहिदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से करवाया नहीं रब ने? ईसा तू इस मुर्दे को कह कुन बिइज़्निल्लाह। अब वो कब्र के अंदर मिल चुका था, मट्टी हो चुका था, मिक्स हो चुका था। उसका नाम लेकर आप कहते अल्लाह के हुक्म से फलां शख्स खड़े हो जाओ, कब्र यूं फटती, वो शख्स बाहर निकल के खड़ा हो जाता। जी या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह ने तुझे दलील के तौर पर खड़ा किया है ताकि इन लोगों को पता चले रब मारने के बाद कैसे जिंदा करता है। ये अपनी कुदरत दिखाना चाह रहा। और यहां आज की ज़ेर दरस आयत मुबारक में भी ये बात इसलिए बताई जा रही है। पहली दलील ये अल्लाह दे रहा है कि जब तुम नहीं थे, मैंने तुम्हें अकेले एक शख्स से पैदा किया है, और क़यामत तक ये सिलसिला चलना है, चलता रहना। ये तुम्हें अकीदा दिया जा रहा है। फमुस्तकर, एक जगह अल्लाह ने जिस्म के अंदर ठिकाना बना दिया है जहां पर इंसान बनता है। मां के पेट के अंदर अल्लाह ने एक कारखाना लगाया, उस कारखाने के अंदर ही अंदर बच्चा बनता है। वह मुस्तौदा, ये वो अमानत की जगह है जहां पर अल्लाह बनाता है इंसान को। कुछ देर के लिए वहां ठहरता है, 9 महीने तक वो बच्चा मां के पेट में ठहरता है। चौथे महीने में मेरा रब उसके अंदर रूह डालता है। बकिया जो 5 महीने होते हैं, उन 5 महीनों के अंदर उस बंद कमरे के अंदर मां का पेट, फिर पेट के अंदर एक थैली है, रहम है, उस रहम के अंदर वो बच्चा बंद है और वहीं अल्लाह को खुराक पहुंचा रहा है। उसकी जरूरत के मुताबिक उसको मां के पेट के अंदर रिज़्क़। ये सारी चीजें अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, क़द फ़स्सलनल आयात लिक़ौमी यफ़क़हून। ये दलील है, ये दलाइल हैं, ये निशानियां हैं उस बंदे के लिए जो अकल रखता है, जो समझ बूझ रखता है। जिसके पास अकल ही नहीं है, सोचने की ताकत ही नहीं है, समझने की सलाहियत ही नहीं है, जितने मर्जी संडे के बीन बजाई जाओ, उसने समझ नहीं। अगली दलील,
وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ جب تک آسمان سے بارش نہ برسے تمہاری فصلیں لہلہاتی نہیں. پورے طریقے سے وہ پھل نہیں دیتی. زمین اچھی طرح سے پھل کو اور پودوں کو نکھارتی نہیں ہے. تم جتنی مرضی کھادے ڈال، جتنی مرضی سپرے کر لو، جب تک بارش نہ ہو تب تک اچھے طریقے سے پھل زمین نہیں دیتی. وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ بارش میں برساتا ہوں، تم برسا کر دکھاؤ. کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے؟ کوئی پانی نظر آ رہا ہے تمہیں اوپر؟ کہ بادل نیچے آتے ہیں، پانی اٹھا کر لے کے جاتے ہیں. بادل کو حکم ہوتا ہے کس علاقے میں جا کے برسنا ہے، کس زمین پر جا کے برسنا ہے. اس کے حکم کے بغیر وہ کسی بھی جگہ نہیں برستے. فرمایا یہ بارش برسنے کے بعد فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اس برسنے کے بعد ہر زمین سے، ہر جگہ سے میں نکالتا ہوں سبزے کو. زمین سے پھل اگاتا ہوں، سبزہ اگاتا ہوں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. فرمایا کہ سبز و شاداب سبز شاخیں نکالتا ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو لپٹی ہوتی ہے. گندم کے چھٹے کی طرح کبھی دیکھا ہے؟ ایک دانے کے اوپر ایک دانہ چڑھا ہوا تھا. کاش ہم نے ایک دانہ کیا تھا، ایک بیج بویا تھا، اور اس میں سے ایک پورا سٹا بن کے نکلتا ہے، اور اس سٹے کے اندر ذرا غور کریں گے تو ایک دانے کے اوپر دانہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے دانے کے اوپر دانہ چڑھے ہوئے میں نکالتا ہوں. ذرا تم بھی نکال کے دکھاؤ، تم بھی دکھاؤ نا. جو مجھے رب نہیں مانتے ہو تو تم نکال کے دکھا دو. کوئی ایسا بندہ ہے جو نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں. پھر ایک اور مثال، وَمِنَ النَّخْلِ، کھجور کی طرف دیکھو. زمین سے کتنا اوپر جاتی ہے، کتنی بلندی پر جاتی ہے. اس کی شاخیں کئی فٹ اوپر ہوتی ہیں، نیچے خشک تنا ہوتا ہے، اور پھر اس خشک تنے کے ساتھ اللہ کھجورے لگاتا ہے. اور طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، پورا گوشہ جس کو ہم گچھا کہتے ہیں یوں لٹکا ہوا ہوتا ہے. دانیہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. پھر وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگور کو دیکھا ہے کبھی؟ جہاں باغات ہیں انگوروں کے پودے تو چھوٹے چھوٹے وہ رکھتے ہیں، اوپر سے وہ کاٹ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اتنا پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ یوں لٹکے ہوتے ہیں. والزیتون، زیتون کا درخت دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ کیسے زیتون لگی ہوتی ہے. پھر والرمان، کبھی انار دیکھا ہے؟ انار کو جب کھولتے ہو کیسے دانے کے اوپر دانہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. ایک درخت میں سینکڑوں انار لگتے ہیں اور ہر انار کا ذائقہ اپنا.
मुश्तबिहों वगैरह मुतशाबी, वाज अनार एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन ज़ायका नहीं मिलता, शक्ल से मिलते हैं लेकिन ज़ायका नहीं मिलता। अब उसी अनार के साथ एक अनार सफेद दानों वाला लगा हुआ है, उसी अनार के साथ एक अनार सुर्ख दानों वाला लगा हुआ है, उसी अनार के साथ बगैर बीज वाला दाना लगा हुआ है, फिर उसी अनार के साथ बीज वाला दाना लगा हुआ। दरख्त एक है, कितनी किस्म के फल दे रहे हो? बताओ ये कौन है जिसने एक दरख्त में इस किस्म के फल पैदा कर रखे हैं? उन्जुरू, देखो जरा, इला समरिही इजा अस्मरा वयनही, जब वो फलता है जरा उसके पकने को भी देखो, कैसे वो पकता है, कैसे वो ज़ायका बदलता है। इन्न फी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, ये सारी निशानियां ईमान वालों के लिए है, बेईमान के लिए नहीं है। ये सारी निशानियां मैं उसको बता रहा हूं जो मुझे अल्लाह मानता है, जो मुझे रब मानता है। जो मुझे रब नहीं मानता उन पे भी मैं निशानियां बता रहा हूं ताकि वो मानने लग जाए, उसको पता चले अल्लाह के अलावा कोई और कर नहीं सकता, अल्लाह के अलावा कोई बना नहीं सकता, कोई उगा नहीं सकता। कोई एक मिसाल आज तक बड़े से बड़े काफर ने जो अपने आप को रब कहता है वो भी नहीं कर सकता, न कर सका है न क़यामत तक कर सकेगा। ये सिर्फ एक रब को कुदरत है, उस रब की कुदरत से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हमें उन लोगों की तरह नहीं होना चाहिए जो ये कहते हैं मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै, अल्लाह ने कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई चीज नाज़िल की नहीं है। अल्लाह ने ये कुरान उतार के दलाइल के तौर पर अपने पैगंबर को दिया ताकि इनको बताओ। ये जो आज निशानियां आपके सामने बयान की जा रही हैं ये कुरान के अंदर अल्लाह ने उतारा है और ये हम तक पहुंचा है, पहुंचाने वाली जात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब कुछ इसलिए बताया जा रहा है कि तुम्हें अल्लाह के बारे में इल्म हो, अल्लाह के अलावा हम किसी और के दरवाजे पर न जाए, अल्लाह की कुदरत कामिला की तरफ यकीन हो। अल्लाह हमें ऐसा यकीन नसीब फरमा दे, हमें शकूक व शुबहात वाला यकीन न दे, पक्का सुच्चा सच्चा यकीन अता फरमा दे कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।